بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ہڈیوں سے ریلیٹڈ، یعنی جوڑوں کا درد۔ آج کل بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ جب آپ کے جوڑوں میں درد ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لائک آپ کو سرجری کروانی چاہیے، PRP کروانی چاہیے، یا آپ کو انجیکشنس لگوانے چاہیے، یا پھر جو ہے وہ آپ کو ٹیبلٹس دینی چاہیے۔ There's a lot of things جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یعنی مس اور مسکنسیپشن۔ سو اس سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ماہر ڈاکٹرز کا جو ہے مشورہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کس ڈاکٹر سے کون سی گائیڈ لائنس ملی ہیں، اور ہر کسی کے اوپر بلیو کرنا بھی میرے خیال سے جو ہے یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر کسی پر بلیو کریں۔ سو میرے پروگرام میں آج میں نے 2 ماہر ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا ہے۔ ہم بچوں کی کے ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، بچوں کے جوڑوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کے اندر بھی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، کیلشیم ڈیفیشنسی کے بارے میں بات کریں گے، اور ایڈلٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ بڑے جو ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، ان میں ینگسٹر میں بھی جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور فروزن شولڈر، یعنی کہ جو آپ کا فروزن شولڈر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کمپلیکیشنس آتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ جو 2 ماہر ڈاکٹر موجود ہیں اس کو میں آپ کو انٹروڈکشن کرواتی چلوں۔ میرے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر یاسر خان موجود ہے۔ ہی از دا فاؤنڈر اینڈ CEO آف YK آرتھوپیڈک اسپورٹس میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ ان کی پریکٹس رہی ہے UK میں، آئرلینڈ میں اینڈ سعودی عرب میں، اینڈ ہی از دا فرسٹ اسپورٹس سرجن ان پاکستان۔ سو ان سے ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ اور دوسرے ڈاکٹر جو وہ آپ کے فیوریٹ ڈاکٹر ہیں، عموماً ہمیں جوائن کرتے ہیں سنڈے میں، ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ چائلڈ میڈیسن ہے، پیڈیٹریشن ہے، نیوٹریشن، ایسما، الرجی، اینڈ ہی کین سجیسٹ ایوری تھنگ۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ملٹیپل پلیٹ فارم پر پریکٹس رہی ہے، کینیڈا میں، UK میں، آئرلینڈ میں۔ وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دا پروگرام سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، آج کا جو پروگرام ہے وہ آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ ہماری جو آج جو ٹاپک ہے وہ فروزن شولڈر سے ریلیٹڈ ہے۔ سو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو جوڑوں کا درد ہے وہ ہوتا کیا، وجہ کیا ہے؟ اچھا، جوڑوں کے درد کی نا تو بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں چھوٹے سے لے کے اور بڑے تک ہر ایج کے لوگ تو اب آج کل جو ہے جوڑوں کے درد کی شکایت کر رہے ہیں۔ گھٹنوں کا درد ہے، یا اس میں ہم اس کو 2 طرح سے کیٹیگرائز کر لیتے ہیں۔ ایک وہ درد جس کی کوئی وجہ ہے، اور ایک وہ درد جس کی کوئی وجہ نہیں، کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، جو معلومات جو وجوہات ہو سکتی ہیں جوڑوں کے درد کی، اس میں سب کو پتہ ہے چوٹ لگ گئی، آرتھرائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آرتھرائٹس کی ایک اور قسم ہے، اس کو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وجوہات معلوم نہیں ہیں، جس کے بارے میں اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، اور مزیدار بات تو یہ ہے کہ اب وہ ہر عمر کے جو ہے وہ لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد آتا ہے۔ تو اس طرح کے وجوہات تو بہت ساری ہیں اس میں۔ اوکے، بہت ساری جو ہے ریزنس ہے، دیر از اے لاٹ آف ریزن دیٹ کین بی ڈائٹ، دیٹ کین بی کہ آپ کی جو ہے وہ چوٹ لگ جانا، ٹراما ہو جانا، دیر از اے لاٹ آف تھنگ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ بچوں میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں بھی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وہ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر بچوں میں وائٹامن ڈی کی، یا پھر بچوں میں کیا ڈائٹ کے ایلیمنٹ کی وجہ سے، ملک کی کمی کی وجہ سے کیا مسئلہ آتا ہے؟ ویسے بہت بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور ڈاکٹر یاسر نے بڑا اچھا بتایا ایڈلٹ میں بھی۔ ایک آپ کو بڑی چھوٹی سی وضاحت بتاؤں کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑھاپے تک جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے پیڈیاٹرک نیوٹریشنسٹ، وہ ہم کہتے ہیں 1000 days آف لائف۔ جہاں ماں نے فرسٹ ڈے آف پریگننسی سے اپنی صحت کا دھیان رکھا ہے، اور 2 سال تک بچے کا اور اپنا دھیان رکھا ہو فیڈ کراتے ہوئے، وہ اڈلٹ ایج میں بھی بہت کم ہوتا ہے کہ جن کو ایسی پرابلمز ہوں، کیونکہ وہ نیوٹریشن کے بلٹ اپ ہوئے ہوتے ہیں۔ نیوٹریشن کو سمجھنا اور ان کو اڈاپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن سٹل اگر نیوٹریشن پہ آپ کام کرتے ہیں تو بہت سارے گلوبل ورلڈ میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایگزامپل لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ اگر وٹامن ڈی کم ہو جائے باڈی میں، ماں کے اندر کم ہوگا، تو بچے کا جو پیدائش ہے وہ IUGR بچہ زیادہ تر پیدا ہوگا، اسمال فور گیسٹیشنل ایج، مطلب انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈڈ ہوگا۔ اوکے، اس میں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ریپیٹڈلی نمونیاز ہوں گے، استما ہوگا، اور یہ پروون ہے، آئی ہیو اے ریسرچ آلسو، کہ استما اور الرجی کی ریلیشن جو ہے پوری وائٹامن ڈی پہ ہے۔ تو
اگر صرف ہڈیوں پہ لیں لیکن اگر آپ استھما الرجیز پہ لیں وہ بھی بہت بڑا کام کرتا ہے. پھر آپ آ جائیں جب ایرپشن آف ٹیتھ ہوتی ہے, یہ فنٹلی بند نہیں ہوا ہوتا. اب چھوٹے بچوں کا کئی دفعہ فنٹلی بند نہیں ہوا ہوتا, ڈیلیڈ پروسیس میں چل رہا ہوتا ہے. آپ وٹامن ڈی کرائیں, پتہ چلے گا وٹامن ڈی اس کا بھی کم ہے اور امی کا بھی کم ہے. پھر اس کا تعلق پورا ہیموگلوبن پہ ہے, اسی کا تعلق وٹامن سی پہ, پورا ایک ٹرائنگل بنتا ہے. ان ٹرائنگل سے ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے وہ ساری آتی ہیں ڈاکٹر یاسر کے پاس جب اڈلٹ ایج میں. بالکل. تو آپ اگر چھوٹے بچوں سے تھوڑا سا دھیان رکھیں تو آگے جا کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں ہیں, تو تھوڑا سا ان چیزوں کا ہم کہتے ہیں کہ دھیان رکھنا چاہیے. بالکل صحیح بات کی انہوں نے, کیونکہ اگر وہ بچپن سے دھیان نہیں رکھا نا. اچھا اگر آپ کو یاد کریں ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو نا دھوپ میں لٹایا کرتے تھے, کہ دھوپ میں لٹانا جو ہے نا وہ پیدائش پہ جو ہے دھوپ میں لٹانا ہے. ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم جو دھوپ والی بات ہے نا جی سر اس کے اوپر ذرا تو وہ دھوپ میں لٹایا کرتے تھے, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دھوپ میں کیوں لٹاتے ہیں. اور دھوپ میں لٹانا اس لیے ضروری تھا کہ وائٹامن ڈی کا سورس جو ہے وہ سن لائٹ ہے. یہ ہمیں بات سائنس نے بعد میں پروف کی. اور اس کی وجہ سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ بچپن میں وہ دھیان رکھ لیں نا تو جب وہ اڈلٹ ایج میں آئیں گے تو وہ ہماری پریکٹس ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ مریض ہی نہیں رہیں گے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ایک کالر کو شامل کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. کون اور کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں شبنم کراچی سے. ماشاءاللہ ڈاکٹر فلک آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ بہت اچھی لگتی ہیں مجھے. جی جی تھینک یو. آپ سوال کریں, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میری جو والدہ ہے نا ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے نا. اچھا ان کو پہلے نہیں تھا لیکن اب جو ہے جیسے جیسے ان کی ایج جو ہے وہ 40 سے اب اوپر گئی تو تب جو ہے ان کو بہت مسئلہ شروع ہو گیا ہڈیوں میں. تو اچھا آپ کی والدہ کو شوگر, بلڈ پریشر یا کوئی ایسی نہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں. ہم نے شوگر بھی ٹیسٹ کروایا, تمام چیزیں ٹیسٹ کروائی. انہوں نے جو ہے وائٹامنس کے جو ٹیبلٹس ہوتی ہے وہ بھی کھائے لیکن ان کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ایون ان کی ہڈیوں میں سے آواز بھی آتی ہے. اوکے تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ہڈیوں میں سے آواز آنا نا بڑا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. ہڈیوں میں آواز آنے کا زیادہ تر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے فور شیور, وہ ٹیسٹ کرائیں. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیسٹ ریزلٹ آتا ہے نا تو اس کے ایک نارمل رینج دی جاتی ہے, تو وہ نارمل رینج کے آس پاس بھی ہونا, تو وہ جی پی ہے یا کوئی جس کے بارے میں معلومات جس کو معلومات نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ نارمل ہے جی آپ ٹھیک ہے, تو وہ نارمل نہیں ہے. آپ نے اس رینج کے مین میں جانا ہے. تو اگر وہ رینج 30 to 100 کے درمیان میں ہے تو وائٹامن ڈی اراؤنڈ 70-80 ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات, جب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عورتوں میں تو ان میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جسم کے اندر, اور وہ خاص طور پہ ان کے منتھلی ماہواری سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو ان میں آسٹیوپروسس یا ہڈیوں کا بھربھراپن بہت کامن ہے, تو اس کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. اچھا اگر والدہ کا وائٹامن ڈی کافی عرصے سے, پہلے تو یہ بات ثابت کریں کہ وہ خود کم ہے. اگر وہ کم ہے اور کافی عرصے سے کم ہے تو اس کی وجہ سے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. تو جب تک کہ ان کا صحیح تشخیص نہیں ہوگی تب تک ان کا علاج ہی ممکن نہیں ہے, اور وہ ادھر ادھر دوائیں کھائیں گی ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو ان کی صحیح تشخیص کروائیے, بالکل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اوکے مینس کے انویسٹیگیشن از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں وائی کے آرتھوپیڈک زمزمہ میں, تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے چینل کو تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سو میرے خیال سے جو ہے وہ آپ جا کے انویسٹیگیشن کروائیں, آفٹر دیٹ وی کین ریزالو دا دس ایشو. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی بھی امیونٹی کا ڈس آرڈر آ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے بہت بار بتایا کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے امیونٹی کا بہت زیادہ ایک تو امیونٹی ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے اور بہت انٹر لنک ہیں دونوں چیزیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ویورز کو ایک بار پھر بتائیں, اور ہیلدی فارما کی جو سرپ ہے یا ہیلدی فارما کے جو پروڈکٹس ہیں کیا یہ چھوٹے بچے لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں چھوٹے بچے. اس میں سرپ ہے, اور ہیلدی میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کیلشیم, فاسفورس اور دوسرے پروڈکٹس میں زنک نہیں ہوتا. اس میں سب سے زیادہ ایڈ انہوں نے الگ سے کیا وہ زنک کی ہے. تو وائٹامنس کے ساتھ آپ کیلشیم ایک ساتھ نہیں لیتے ہیں اور آئرن بھی ساتھ نہیں لیتے ہیں. تو اگر الگ الگ پروڈکٹس میں لے رہے ہیں اور اگر آپ کو زنک کی بھی ریکوائرمنٹ ساتھ میں ہے
اگر زنک کے بھی پرابلمز ہو رہے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ فیو جو ویکس بیک ہم نے جو ایک زنک پہ پروگرام کیا تھا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ زنک کی ایک بڑی امپورٹنس ہے وائٹامن ڈی کے ساتھ، کیلشیم کے ساتھ، فاسفورس کے ساتھ. یہ سب ڈائلوشن افیکٹ کرتے ہیں، وائٹامن ڈی کو دھکا دیتے ہیں، اور وائٹامن ڈی ایبزارو کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کو آپ دھوپ میں لٹا دیا کرتے تھے. اب لوگوں کا ایک سوال آتا ہے، بڑا کامن سوال ڈاکٹر ہوتا صاحب ہے. اس کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ساجد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجد کہاں سے، کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ ٹانگ میں رات ڈلی ہوئی ہے اور چلتے چلتے اچانک ہی میری ٹانگ میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. تکلیف بڑھ جاتی ہے آپ کی ٹانگ میں؟ اوکے، کون سے ایریا میں، کون سے ریجن میں؟ میں اٹھے آگے اس میں ٹانگ میں نا رات ڈلی ہوئی ہے، چلتے چلتے میرا بریک لگ جاتا ہے، اوکے رک جاتا ہوں فوراً. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے سوال کریں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کے ٹانگ میں راڈ ڈلی ہوئی ہے اور آپ کو چلتے چلتے درد بڑھ جاتا ہے، تو پہلے یہ بتائیے کہ راڈ کب ڈلی تھی اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 13 میں ڈلی تھی سر. 2013 میں. اور آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ میری ماشاءاللہ 28 سال ہے. 28 سال عمر ہے. تو درد آپ کو جو ہے وہ پیر میں ہوتا ہے، گھٹنے میں ہوتا ہے یا ٹخنے میں ہوتا ہے؟ نہیں، جو مین بیچ میں نا جہاں رات ڈلی بیچ میں ڈلی ہوئی ہے، ہاں. تو اچانک ہی میرے پر ہی رک جاتا ہوں میں. اچھا، اچانک چلتے چلتے. اچھا، دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کا ایکس رے کرائیے. راڈ ڈلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہڈی ٹوٹی تھی جس کے لیے راڈ ڈلی ہے. تو پہلی چیز تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ہڈی جڑ گئی کہ نہیں جڑی. اور اگر ہڈی جڑ گئی ہے اور چلتے چلتے کسی خاص جگہ پہ درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راڈ میں اسکروز ڈلے ہیں وہ اسکروز کی جگہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. تو مے بی اٹس ٹائم کہ اب یہ راڈ نکلوائی جائے، اس سے درد کا ختم ہو سکتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایکس رے کروائیے اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں آگے. اوکے، تھینک یو سو مچ. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں جوڑوں کے درد پر، اسپیشلی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اینڈ کیلشیم ڈیفیشنسی. واٹس آر دا ریزن، واٹس آر دا کہ ڈائٹ کی کمپلیکیشنس ہو جاتی ہیں، نیوٹریشن ڈیفیشنسیز اینڈ بہت ساری ریزنس ہیں جو ہم لوگ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. وہ آبویسلی بات ہے ڈاکٹرس ہی کر سکتے ہیں جن کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. سو ہمارے ساتھ دو ماہر ڈاکٹرس موجود ہیں. ڈاکٹر یاسر خان، ہی از فاؤنڈر آف اینڈ سی او آف وائی کے آرتھوپیڈکس، اینڈ ڈاکٹر ابراہیم یوسف، ہی از آلسو دا سی او آف طاہر میڈیکل سینٹر. اس کے ساتھ ساتھ میں کالر کو بھی شامل کروں گی. ہمارے ساتھ رحیم شامل ہیں. جی کال. السلام علیکم. جی ظہیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. جی رحیم. یہ فرمائیے گا، میرا بیٹا عمر اس کی 6 سال ہے. 6 ایئرس. ہڈیوں کا پاؤں میں درد رہنے کا ایک مسئلہ رہتا ہے. جو پاؤں کا نچلا ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان والا حصہ ہے، یہاں اکثر وہ بتاتا ہے درد. وہ خود بتاتا ہے، کمپلین کرتا ہے؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہڈیوں کا ہی مسئلہ ہے، وٹامنس وغیرہ کے، کیلشیم کے معاملات ہیں؟ آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ کی آپ نے کبھی کیلشیم یا وائٹامن ڈی لیول کرایا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح کا کوئی ہم نے ٹیسٹ اب تک تو کوئی نہیں. ایک تو آپ کو پہلے آپ کو بتاؤں، پہلے کیلشیم اور ایک وائٹامن ڈی کروائیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک ضرور دیکھیں کہ ہائٹ میجر ضرور کروائیے گا کہ ہائٹ کتنی ہے اس کی 6 سال پہ. آف کورس 6 سال پہ جو نارمل بچے کی ہائٹ ہوتی ہے وہ 110 سینٹی میٹر ہونی چاہیے. تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 110 سینٹی میٹر ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ اس کو ہڈیوں میں جہاں پہ پاؤں میں درد ہوتا ہے، کاف مسلز اور تھائی مسلز میں ہوتا ہے یا صرف گھٹنوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مسلز کے اندر ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ جو آپ ہائٹ کی بات کریں، ہائٹ ماشاءاللہ سے اس کی جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، صحیح ہے. عام بچوں کے مقابلے میں اب وہ لمبائی کی طرف جب گیا تو اس کا قد تو بڑھ گیا، لیکن اس کا جو ہیلدی تھا اب وہ ہیلتھ اس کی کچھ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اچھلتے کودتے زیادہ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اسپورٹس میں یا اچھلتے کودتے زیادہ ہیں؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ اسکرین پہ دیکھیں، ہم جواب دے رہے ہیں آپ کو. اچھا، اس کا تعلق مین جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو 2 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، جس میں وائٹامن ڈی، ہائٹ صحیح ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں، مائل سٹون صحیح ہیں، یا کوئی بیماری نہیں ہے، امیونٹی صحیح ہے، اور اسپورٹس میں بھی بہت اچھے ہیں، ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے گروئنگ پین. اور گروئنگ پین صرف یہ نہیں کہ 12 سال، اڈلٹ ہوڈ میں بھی گروئنگ پین کئی دفعہ آرتھوپیڈک یا ریمیٹولوجسٹ جو ہے وہ ڈائگنوز کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو گروئنگ پین ہے، جو تھائی مسلز اور کاف مسلز میں ہوتا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ پین آ رہا ہوتا ہے. اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جب رات کو جب سو رہے ہوں تو ایک تو اسٹریچنگ ضرور کریں پاؤں کی. اس میں اسٹریچنگ اور مسل سے، ایک تو کھیل رہے ہیں، کھیلنے کے بعد آپ جب ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اسٹریچنگ اور مسلز کریں.
یعنی پاؤں کو اسٹریچ کرنا ہے, بینڈ کرنا ہے, نی کو بینڈ کرنا ہے, پھر آگے کرنا ہے, ایکسٹینڈ کرنا ہے, آگے کرنا ہے, پیچھے کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے مسلس کھل جاتے ہیں. دوسرا ایک تو مالش کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک بام کی مالش کر کے گرم تولیہ لپیٹ دیں, اس سے بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تیسرا ایک ہوم ریمیڈیز میں آتا ہے کہ جب بہت زیادہ اس طرح کا پین ہو, گروئنگ پین, تو ایپسن سالٹ آتا ہے, وہ ڈال کے آپ پانی میں بیٹھیں جو وارم واٹر میں, اس سے بھی پین غائب ہو جاتا ہے. کچھ کبھی اگر بہت زیادہ سیویئرٹی ہو پین ہو تو آپ بچے کے لیے پیراسیٹامول کا استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی اوکیجنلی, بہت زیادہ نہیں. جو میں نے پہلی ریمیڈیز بتائی ہیں وہ بہتر ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی شامل ہے سر, میں آپ کا جواب لیتی ہوں. بہت امپورٹنٹ کال ہے, آئی گیس دبئی سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہم جی نجیب بات کر رہا ہوں دبئی سے, اور ابھی میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام. اچھا, یہ ہیلی فارما کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ صرف پاکستان بیسڈ ہے یا کہیں اور دبئی وغیرہ میں بھی رابطہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال ریپیٹ کریے گا. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ ہیلی فارما جو آپ کا ہے, ہیلی فارما جو ہے یہ دبئی کے اندر بھی ہم اس کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تھینک یو فار کالنگ. آئی گیس دس پروڈکٹ, ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ پروڈکٹ پاکستان میں ہی ہے اویلیبل, لیکن ایسی بہت ساری پروڈکٹس دوسری جس میں کیلشیم, فاسفورس, میگنیشیم یا وائٹامن ڈی الگ سے, وہ دوسری پروڈکٹس بھی بہت ساری مل رہی ہوتی ہیں, اور بہت جنرلی بہت ملٹی نیشنل کمپنی بھی بیچ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو اور او ٹی سی ڈرگز ہیں یہ, تو او ٹی سی ڈرگز تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ود دا سمٹمز, کہ آپ کو اگر کوئی سمٹمز ہیں تو یو کین بائی اٹ فرام دا او ٹی سی ڈرگز. اچھا, او ٹی سی کا مطلب ہے اوور دا کاؤنٹر. تو جی اوور دا کاؤنٹر. جو ہے ڈاکٹر صاحب وہی آپ سے سوال تھا گروئنگ پین کا, ایک تھوڑا سا آپ بھی بتا دیں گے. ایڈولٹ میں جو یہ گروئنگ پین آ رہا ہوتا ہے تب بھی لوگ اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, میرے پاس اس طرح کا کوئی پیشنٹ آتا ہے نا گروئنگ پین کا, تو میں ان کے والدین کو عموماً یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب بڑے ہوں گے نا آپ بچے, تو آپ نے بچوں سے اپنے پیر دبوانے, تو ابھی آپ کا ٹائم ہے آپ نے بچوں کے پیر دبانے, کیونکہ رات میں جب وہ تھک جاتا ہے اور اس کو پیر میں درد ہے, تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی مالش کرنی ہے, اسٹریچنگ کرنی ہے, بچوں کے تھوڑے سے پیر دبا دینے ہیں, تو یہ گروئنگ پین ہے, اس کے لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ان کے ٹیسٹ کروانے ہیں, وائٹامن ڈی, کیلشیم, B12, یہ سب چیزیں چیک کر لینی ہے. اگر ضرورت ہے تو ایکس رے کروانے ہیں, کیونکہ اس طرح میں اگر وائٹامن ڈی وغیرہ کم ہے تو اسٹریس فریکچر ہو سکتا ہے جس کی جو کہ درد کی وجہ ہے. تو ضرور اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں. B12 آپ نے کہا بڑا اچھا بتایا آپ نے. B12 بھی بہت آج کل امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, اسی میں اس میں بھی کئی دفعہ فلکرنگ آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں ڈائگنوز. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, B12 کو اس کی بیس لائن معلوم کرنے کے لیے وچ ٹیسٹ از ریکوائرڈ؟ وٹامن B12 بھی ہوتا ہے. وائٹامن B12 دیٹس, اور اس میں بھی یہی آتا ہے افیکٹ کہ جس میں گروئنگ پین کی طرح نہیں ہوتا, بیسیکلی مسلز میں جو ہے نا کریمپنگ پینز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہیل تک نیچے تک جا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے, فلکرنگ کہتے ہیں نا, فلکرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ڈائگنوز نہیں ہو سکتی کہیں. ہاں, مزیدار بات یہ ہے کہ بچوں میں تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اڈلٹس میں تو ڈیفینیٹلی میں نے جہاں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی دیکھی ہے اس کے ساتھ میں نے کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں دیکھی, میں نے B12 کی ڈیفیشنسی. بالکل بالکل ڈیفینیٹ, آپ بالکل 100%. اڈلٹ میں نے وائٹامن ڈی کے ساتھ B12 کی ڈیفیشنسی دیکھی, کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں دیکھی. کیلشیم اینڈ B12 کی, اور کیلشیم تو ہماری باڈی صرف خود بھی بنا رہی ہوتی ہے نا ڈائٹ کے تھرو, تو ہم لیتے ہی ہیں لوور اماؤنٹ میں. اوکے اوکے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو جوڑوں سے ریلیٹڈ ہے, میں آپ سے یہ پوچھوں گی. میرے خیال سے ابھی جتنے بھی ویورز ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان سب کا یہ سوال ہوگا جوڑوں سے ریلیٹڈ, یعنی کہ نی پین سے یا پھر فروزن شولڈر ہو گیا. یہ بہت اہم سوال ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پر ایک کالر کو شامل کرتی ہوں میں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی اسما بات کر رہی ہوں, پچھلے ویک بھی میں نے آپ سے بات کی. اچھا میں جاننا ہی چاہ رہی ہوں کہ ویکسینیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی ہوں, جو بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو میرے بچوں کی ویکسینیشن کا مسئلہ یہ آیا کہ یہ جو تقریباً 1 سال ہوا ہے جس میں کرونا کے معاملات چلے ہیں, تو ہم ان کو ویکسینیٹ نہیں کروا سکے جو بچوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے. تو ڈاکٹر سے جاننا ہے کہ ویکسینیشن کے معاملات میں اگر تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے تو کوئی خاص کوئی پرابلم تو نہیں آتی ہے؟ اوکے عصمت, تھینک یو سو مچ. اینڈ بچی کی ایج بتائیے گا. جی میری بچی کی عمر اس وقت ایک کی ہے 4 سال ہے اور ایک کی 6 سال ہے. 4 سال اینڈ 3 سال. اوکے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. سارے پہلے ویکسین سارے لگے ہوئے ہیں؟ پہلے ویکسین آپ کے لگے ہوئے شروع کی
जो वैक्सीन है वो तो लगी नहीं, लेकिन जो आखिर के बूस्टर और इस तरह की वैक्सीन है कुछ वो प्रॉब्लम में है, वो नहीं लग पाया। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर इसका जवाब मैं आप ही से लूँगी, पर सर आप पहले मुझे जोड़ों के दर्द के हवाले से ज़रा ये बताएं कि बहुत सारे एजड लोग होते हैं 50+, 40+, उनको एक मुख्तस लाइक यू नो कि स्पेसिफिकली उनको किसी टाइम पर दर्द होता है जोड़ों के अंदर, ठीक है, और साथ में होता ये है कि वॉक करते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, और ऐसा दर्द होता है कि वो बेयर नहीं कर पाते। अब रीज़न ये होता है कि कुछ भी हो सकता है बिहाइंड इट। अब उनके दो सवाल होते हैं, हम अपना नी रिप्लेसमेंट करवा लें या फिर हम लोग मेडिसिन लें या फिर हम PRP करवाएं। ये सारे सवालात हमारे तकरीबन सब उन लोगों के हैं जिनको मुसलसल जोड़ों में दर्द रहता है। फिर फ्रोजन शोल्डर की भी मैं आपसे इसकी सवाल करूंगी कि बहुत सारे सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, वो जो है वो सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएगा। अगेन एक कॉलर को शामिल करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शबाना, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि मुझे जो है ना, यानी सुबह तो मैं उठती हूँ तो पैर जो है वो जमीन में नहीं रख पाती, पंजा ना, यानी कि काफी देर टाइम, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो फिर जरा। आपकी उम्र क्या है शबाना? जी मेरी 56 आपकी उम्र है, और आपको कोई और से लेके पंजे तक जो है ना काफी शदीद तकलीफ होती है। चप्पल भी मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन ये कि कोई फर्क नहीं होता। फिर कोई गोली वोली ले लेती हूँ तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे में विटामिन डी की कमी बहुत है, तो तुम ये लिया करो 10-10 दिन के बाद। फिर अभी उन्होंने कहा 15 दिन के बाद लिया करो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कभी सही हो जाती हूँ, कभी वो इतनी शदीद तकलीफ होती है, रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर इनसे जवाब ले सकती हैं। जी सर, पहले तो आप जी इनका जवाब देते हैं, पहले इनका जवाब दें, फिर मेरे सवाल की तरफ आके फिर हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा ठीक है। आपने जो सवाल किया ना, इसमें ये बड़ा टिपिकल है कि सुबह उठ के पैर जमीन पे नहीं रखा जाता। ये बेसिकली एड़ी में दर्द की आपने शिकायत की है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। अरे बड़ा मुश्किल सा टर्म मैंने कह दिया। इसको थोड़ा सा मैं आसान अगर अल्फाज में समझाने की आपको बात करूं तो अगर हम पैर को साइड से देखें ना, तो इसमें एक कर्व होता है इस तरह से, एक जिसको हम यूं समझ लें कि जैसे एक टेंट है। इस टेंट को अल्लाह मियां ने, ये एक आर्च है जो कि पैर के अंदर होती है। इस आर्च को सपोर्ट करने के लिए नीचे पैर में रस्सी लगी होती है जो कि एड़ी से लेके और पंजों तक जारी होती है। इस रस्सी का नाम प्लांटर फेशिया है और इसमें इन्फ्लेमेशन को प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। आपको अगर एक्सरे करें तो वो कहते हैं कि जी एड़ी की हड्डी की जो है वो हड्डी थोड़ी सी बढ़ गई है। गलत बात है, ये इसकी वजह से नहीं होता, सिर्फ ये रस्सी में इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और इसकी सबसे कॉमन वजह विटामिन डी की कमी या यूरिक एसिड की ज्यादती होती है। तो अगेन इसका जो है तशखीस होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ एक और पट्टा जो है जो ऊपर से घुटने के पास से नीचे आ रहा होता है, इसको हम टिबियालिस पोस्टीरियर कहते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हो सकता है, जिसकी वजह से आर्च पेन होता है। तो ये 2-3 वजूहात होती हैं जिनको हमें देखना होता है, इसको डायग्नोज करना होता है, सही तशखीस करनी होती है, फिर सही इलाज होता है तो ठीक हो जाता है। ओके सर, एक कॉलर शामिल हैं, कराची से हमारे साथ कॉलर शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं जफर मुस्तफा बोल रहा हूँ, बफर जोन कराची से। जफर, ओके। सवाल करना चाहता हूँ, ये जो अभी आप इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, ये शोल्डर फ्रोज हो जाने का, ये जो फ्रोजन हो जाते हैं शोल्डर, और मेरी असल में मेरी एज है 69 और मैं ब्लड प्रेशर और शुगर का भी पेशेंट हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी ये राइट लेग ये इतनी टेंस हो जाता है कि मैं घुटना फोल्ड नहीं कर सकता नमाज पढ़ते वक्त, और दखने तक जो है वो दर्द होती है, और मुझे फिर विटामिन डी लेनी पड़ती है। अच्छा, विटामिन डी में भी बहुत सी टैबलेट हैं, बहुत सी दवाएं हैं, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन D3, तो इनका फर्क बता दीजिए डॉक्टर साहब। विटामिन डी एंड विटामिन D3 का D2 ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दे दें, और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं हमारे साथ, बट वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत आम सवाल है जो सर से मैं पूछूंगी। जी सर, आप पहले वैक्सीनेशन से रिलेटेड बता दें कि अगर कोई डोज जो है वो मिस हो जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, या फिर अभी कोविड से रिलेटेड शुरू से बता देते हैं कि शॉर्टकट में कि अगर शुरू से वैक्सीन आप करवा रहे हैं, और शुरू के वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्टर्स
आपके लाइफ के और इम्यूनिटी को बढ़ा रहे होते हैं. अगर बूस्टर्स कहीं मिस हो गए हैं, अगर शुरू के वैक्सीन मिस हो गए हैं, तो आपको दोबारा शुरू से शुरू करने हैं और एंड तक कंप्लीट करना है. और वो लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे इन्फेक्शन डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं. जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी है, फिर आ जाते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, ये सारी और चिकन पॉक्स है, ये सारी इन्फेक्शन डिजीज़ को कंट्रोल कर रही होती हैं. वो लगाने बहुत ज़रूरी हैं. कोविड में ऐसा कहीं नहीं कहा. पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने भी बार बार सबको मेहरबानी फरमा के, हाथ जोड़ के, इल्तिजा करके सबको कहा कि प्लीज़ कोविड से ना डरें, एहतियात से डरें, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाना एक एहतियात है. अब अगर एक तरफ डर है और एक तरफ खौफ है या एक तरफ एहतियात है, तो एहतियात ज़रूरी है, खौफ से डरना नहीं है. तो कोविड ऐसे हॉस्पिटल में जाके आप वैक्सीन लगाएं जहाँ पे वैक्सीन जहाँ पे SOPs मेंटेन हो रही हो, जहाँ पे कोविड फ्री हॉस्पिटल हो, जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स नहीं जाते हो, वहाँ जाकर आप वैक्सीन कराएं पीडियाट्रिशियन से. ज़रूर चेक करें कि कौन सा वैक्सीन, कौन सा ब्रांड यूज़ किया जा रहा है. उससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको जो बॉडी में वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी क्या इफादियत होगी. सेकंड, जो बूस्टर्स डोजेज हैं उसकी अगर थोड़ी सी डिले होती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी लगाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इनिशियल वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सो मच सर आपके जवाब का. एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक. Welcome back. After the break, we are talking about the vitamin D deficiency. That's very important. Nowadays, everyone is complaining about vitamin D deficiency. आज हमारे साथ 2 मशहूर डॉक्टर मौजूद हैं. जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आई वाज आस्किंग अबाउट के जो जोड़ों का दर्द होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट अबाउट इट. उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था शोल्डर पेन के हवाले से और फिर दवाइयाँ और PRP के हवाले से. तो थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, हमारे यहाँ ना हर कंधे के दर्द को फ्रोजन शोल्डर समझा जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है. ऐसा नहीं है. कंधे के दर्द में 2 मेजर चीज़ें हैं. एक को अगर हम उर्दू ज़बान में कहें तो कंधे का फंस जाना और दूसरा है कंधे का जम जाना. अच्छा, फंस जाना मतलब इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, जम जाना मतलब फ्रोजन शोल्डर. और ये दोनों मुख्तलिफ जो कंधे के अंदर जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की बीमारियां हैं. आप अगर घर पे बैठे हुए हैं और आपको कंधे का दर्द है तो आपको खुद भी ये पता कर सकते हैं कि आपका कंधा फंसा हुआ है या आपका कंधा जमा हुआ है. इसके बड़े आसान सा तरीका है. अगर मैं आपको इसी पे बता दूं, कंधे में दर्द है, आप कंधे को उठाते हैं तो 15 डिग्री के जाविये से लेके और 90 डिग्री के जाविये तक अगर वो कंधे में दर्द आता है और 90 के बाद वो ख़त्म हो जाता है तो ये कंधा फंसा हुआ है. इसको मजीद आप चेक करना चाहें तो कंधे को ऐसे उठा के दूसरे हाथ को ऊपर रखें और इस हाथ से अगर सीधे कंधे में दर्द है इसको ऐसे मोड़ें और कंधे में दर्द आ रहा है तो ये कंधा फंसा हुआ है. कंधा जमना जब होता है, ये होता है फ्रोजन शोल्डर. उसमें कंधे के अंदर मौजूद झिल्ली जो है वो सिकुड़ जाती है. तो ये पूरा कंधा जिसमें 3 हड्डियां शामिल है, ये जम के एक बन जाता है पूरा. तो ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा होता है क्योंकि जमा हुआ है. इसमें ख़ास तौर पे इन मरीजों के साथ इनका ये कंधा दूसरे कंधे से थोड़ा सा ऊंचा होता है तो इसका शोल्डर पॉइंट थोड़ा सा रेज होता है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनका हाथ बाहर की तरफ सबसे ज़्यादा दर्द होता है. तो आपके घर में अगर कोई छोटा सा गोल डंडा है, आप उस डंडे को अपने हाथ में पकड़ लें और सीधे कंधे में दर्द है और उससे इसको पुश करें तो ये कंधा आपका बाहर की तरफ नहीं खुलेगा. ये फ्रोजन शोल्डर है. अच्छा, अब इलाज की तरफ आ जाते हैं. इसमें गोलियां हैं, लोग गोलियां खाते हैं. फ्रोजन शोल्डर जो है, सर हेल्दी फार्मा के बारे में क्या कहेंगे कि लेकिन मतलब कोई देना चाहे तो किस तरीके से ले सकता है? अच्छा, हेल्दी फार्मा के हवाले से जो इनका विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, अगेन वही आपको टाइटर करना पड़ता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी है. जैसे मैंने पहले बताया कि आपको उस रेंज की मीन में रखना है और जो कमी है पहले उसको पूरा करना है. तो उस कमी को पूरा करेंगे. वो वीकली टैबलेट आपने जो है वो लेनी है और वो कितने अरसे के लिए लेनी है ये आपको आपका जो फिजिशियन है, जो सर्जन है, वही बता सकता है आपको. तो उसके लिए आपको जाके टेस्ट करवाना है. फिर 6 महीने के बाद आपने विटामिन डी का टेस्ट रिपीट करना है, ये देखने के लिए कि आपके लेवल्स वही हैं जो आप चाहते हैं या वो गिर रहे हैं. और फिर 6 महीने बाद कराना. अगर ये गिर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको मेंटेनेंस डोज भी चाहिए. तो फिर आप मेंटेनेंस डोज पे जाएंगे क्योंकि या जहन में रखें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की टॉक्सिसिटी दोनों खतरनाक है. तो हमने दोनों को बैलेंस करके चलना है.
ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور چیز میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی, بہت سارے لوگ جب اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی میڈیسن لینا, یعنی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے لیے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی کے لیے, تو وہ لوگ لیتے ہی رہتے ہیں, لائک کنٹینیوسلی دے آر ٹیکنگ دس ٹائپ آف میڈیسن. دیر از یو نو دیٹ کین ہارم. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائے گا کتنا ہارم کر سکتا ہے یہ؟ دیکھیں, اگر ٹاکسٹی لیول دیکھیں تو سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. جتنی بھی ٹاکسک لیولز ہوتے ہیں, چاہے وہ وائٹامن ڈی ہو, وائٹامن سی ہو, جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں آپ کی ہوتی ہیں, تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ مینٹیننس آف لیول رکھنا ضروری ہے. اس میں یہی کہ گروئنگ ایج پہ آپ کو 50 سے ابو رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 رکھ لیا, 30 بہت ہے, 30 کے اوپر جائیں گے خطرناک ہو جائے گا. 100 سے اوپر جائیں گے جب خطرناک ہوگا. اوکے, اف یور وائٹامن لیول ول انکریز ٹل 100. اوکے, تو 100 کے اوپر تو بہت مشکل سے ہمارے ملک میں جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پھر دوبارہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ریورس بیک ہو جاتا ہے, تو آپ یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں. سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایک بات بتائی تھی بہت وضاحت سے کہ دھوپ لگنا بہت ضروری ہے. دھوپ کس وقت لگنا چاہیے؟ 11 سے 1 بجے کی دھوپ, جب بالکل پیک دھوپ ہوتی ہے جس میں 260 نینو میٹر سے 390 نینو میٹر تک ہو اور آپ کے ریز کندھے پہ اور چہرے پہ آئیں, تب وہ کنورٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو وٹامن ڈی جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ انیکٹیو فارم ہوتا ہے. وٹامن ڈی اندر جو کولیسٹرول سے کنورٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے, وہ ایک کولیسٹرول ہے. اب وہ جب کنورٹ ہوتا ہے تب وہ جا کے اسکن سے جاتا ہے لیور میں, لیور سے جاتا ہے کڈنی میں, کڈنی سے جاتا ہے پھر باڈی میں. تو اس طرح آپ کو پورا نظام چلانے کے لیے آپ کو وٹامن ڈی صرف نہیں لینا, آپ کو کیلشیم, فاسفورس, میگنیشیم, زنک کے ساتھ دھوپ لینا بہت ضروری ہے. اوکے, جب تک آپ دھوپ کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کا وہ ریورس بیک ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کو وٹامن ڈی کا کورس کرنا پڑے گا. اوکے اوکے. اور سر پی آر پی سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے مریضوں کو یہ سجیشن مل رہا ہوتا ہے, دس اے لاٹ آف سجیشنس کہ آپ پی آر پی کروا لیں یا پھر آپ کوئی انجیکشنس لگوا لیں. اور سر میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے ویورس کو میں امپورٹنٹ باتیں اور جو اوتھینٹک چیزیں وہ ان کو میں پرووائڈ کر سکوں. تو آپ کیا کہیں گے, کیا کروانا چاہیے مریضوں کو؟ پہلے ان کو پورا اپنی انویسٹیگیشنز کروانی چاہیے, اس کے بعد ان کو کوئی کہ کسی پروسیجر کی طرف جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی بھی فزیشین یا سرجن جب تک کہ وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے, مریض کی تشخیص نہ ہو جائے. there is a lot of surgeons in the market, they directly suggest the surgery. That's why I want to ask you. ایسا غلط ہے. اچھا, پی آر پی جو ہے نا, ہم میں نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو کہ جے پی او اے کے لیے, تو آرتھوپیڈک سرجری ٹو آرتھوپیڈک نیڈلنگ, کیونکہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. پی آر پی بڑی زبردست چیز ہے. جیسے ہمیں پتہ نا کہ انسان کی اندر اللہ میاں نے قوت مدافعت رکھی ہے. جیسے اگر ہمیں چوٹ لگ جائے تو خراش آتی ہے, وہ خراش خود ہی سے سوکھتی ہے, اس میں کھرن جمتا ہے اور نئی کھال آ جاتی ہے. ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر فلک کیسے ہیں آپ کا پروگرام بہت بہت زبردست چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. میں ڈیلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, سنڈے میں 2 دن جو آتا ہے. جی جی. میرا سوال یہ تھا کہ نا میرا بھتیجا ہے, اس کی عمر تقریباً ہے 6 سے 7 سال. 6 سے 7 سال. تو جی, اس کو جو ہے نا وہ پیر میں سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلتا ہے نا, اس کا پاؤں مطلب سیدھا نہیں ہوتا, تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ ہے مطلب؟ اوکے اوکے اوکے, آپ کے سوال کا میں جواب دوں گی, بٹ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریے گا. اچھا, پی آر پی کیا ہے؟ پی آر پی ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما. اچھا, پلیٹلیٹ وہ چیز ہے جو کہ خون کا بہاؤ روکتی ہے اور جو کھرن جمتا ہے اس کے لیے زمین تیار کرتی ہے. تو اب ہم کرتے یہ ہیں, جو سائنس نے ثابت کیا کہ ہم جو ہے وہ خون کا سیمپل لیتے ہیں, تقریباً 10-15 ml وہ سیمپل لیا جاتا ہے جو کہ ریڈ ہوتا ہے. اس کو ایک خاص طریقے سے خاص مشین میں جو ہے اس کو گھمایا جاتا ہے اور اس میں سے ایک پیلے رنگ کا پلازما نکالا جاتا ہے. اس میں پلیٹلیٹس جو ہیں تقریباً 5 times زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس میں ہوتے ہیں گروتھ فیکٹرز, جو کہ الفا گرینیول پلازما کے اندر ہوتا ہے, اس میں سارے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے, خاص طور پہ جیسے جوڑوں کا درد ہے یا پٹھوں کا درد ہے, اسپورٹس مین کے ساتھ ہوتا ہے جس میں ٹینس ایلبو آ جاتا ہے یا ٹروکینٹرک برسائٹس آ جاتا ہے, ایون شولڈر پین بھی آتا ہے. اس میں اس کا کورس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انجیکشن سے فائدہ ہو جاتا ہے, اس کے تقریباً 3 سیشن ہوتے ہیں ٹوائس ویکلی انٹرول کے ساتھ. یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے, تو جب یہ لگتا ہے تو اس میں موجود پلیٹلیٹ جو ہیں یہ جا کے, جیسے کارٹلیج ہے اگر اس میں ڈیمیج ہے اور وہ پیس وہاں پہ خراب ہے تو اس پہ جا کے وہ ایک
ग्राउंड बना देते हैं, वो बेस बनाता है। उस बेस पे वो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और रिलीज होके उसको रिपेयर कर देते हैं। ओके, एक्सीलेंट, दैट्स के वो रिपेयर हो जाता है एंड देन वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म जो होता है उसका फिर। डॉक्टर साहब, एक जो है सवाल था हमारे पास, अभी कॉलर जो था उसकी उम्र, बच्चे की उम्र 6 से 7 साल थी, उनको भी जोड़ों में दर्द देता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जोड़ों में दर्द का तो विटामिन डी से बहुत ताल्लुक है, विटामिन B12 से ताल्लुक है, कैल्शियम से ताल्लुक है, ग्रोइंग पेन का ताल्लुक है। इन्होंने एक और बात बताई कि मेरे उसका पाँव टेढ़ा है। टेढ़े से 2 मकसद होते हैं, एक तो बोइंग ऑफ लेग्स है जिसमें गोल हो जाते हैं, दूसरा नॉक नहीं हो जाता है। तो सीवियर रिकेट्स जो होते हैं नेक नहीं हो जाता है, इस तरह के पाँव हो जाते हैं। तो ऐसी 2 सिचुएशन होती है रिकेट्स की। रिकेट्स जहाँ शुरू होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर बच्चा 18 महीने से छोटा है तो उसका फ्रंटली बंद नहीं होगा, ठीक है, तो आगे का तालु होता है। सेकेंडली स्टार्ट होता है कि इसकी माइलस्टोन्स ग्रो नहीं होंगे, जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा तो दांत नहीं आएंगे। फिर आपके यहाँ पे जो है वाइडनिंग ऑफ रिस्ट हो जाएगी, यहाँ आपके ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर आपकी बोइंग ऑफ लेग होती है। बोइंग ऑफ लेग का मतलब है गोल हो जाना, वो बढ़ती रहती है। अब जहां आपने 6 महीने के बच्चे को पकड़ लिया कि इसका विटामिन डी लेवल कम है, हिस्ट्री वही मदर से लेंगे कि विटामिन डी कम है कि नहीं है। ये सारी हिस्ट्री लेते हुए अगर आपने विटामिन डी वहीं से शुरू किया, ये बोइंग ऑफ लेग नहीं होगी। अब हमारे पास जब क्लिनिक्स में बच्चे आते हैं तो बोइंग ऑफ लेग होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल है मतलब रिवर्स हो सकती है। आपने विटामिन डी जहाँ टेस्ट करवाया, साथ में सपोर्ट के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक दिया, तो आपकी जो पुश है वो आगे जाके पुश करेगा। साथ में उसके साथ आपको आयरन और विटामिन सी भी बहुत अच्छी मिकदार में देना है कि आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी सारे न्यूट्रिशन इश्यूज भी सही हो रहे हो, क्योंकि ये है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जैसे आयरन डेफिशिएंसीज एनीमियाज हैं, इसी तरह विटामिन डी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रिकेट्स में सबसे ज्यादा होती हैं। तो जहां जहां ये आप पूरी करती रहेंगे वहीं से आप पकड़ेंगे और वहीं से ये बोइंग ऑफ लेग को बचा लेंगे। और इसी तरह नॉक नी जो बाद में हो जाती है, जब बच्चा 3 साल 4 साल का आता है हमारे पास, तो नॉक नी के साथ आता है, वहीं आपने पकड़ लिया और आपने एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जनरल फिजिशियन वो चीजें नहीं पकड़ सकता। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सर, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आज का हमारा सेशन बड़ा इंटरेक्टिव सा रहा। अपनी मेजबान फलक कादिर को इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।